ڈاکٹر خالد سے اباؤٹ سولر پینلز جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی what are some of the ways in which آپ ٹیکنالوجی اور نئے اپلائنسز اور چیزیں یوز کر سکتے ہیں اینڈ یو کین سیو electricity. So ڈاکٹر خالد we'll speak to you about solar panels and other future trends in technology جس کی وجہ سے ہم سیونگ کر سکتے ہیں اینڈ انرجی کنزرویشن بھی ہو سکتی ہے. سو پلیز ٹیل اس. جی دیکھیں، یہ تیسرا سب سے آسان اور افیکٹو طریقہ ہے کہ آپ اپنے بلز کو کم کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ آپ اپنی الیکٹریسٹی خود سے جنریٹ کریں سولر پینلز کے تھرو، روف ٹاپ سولر کے تھرو. تو پاکستان اس ٹائم ایک لائم لائٹ میں بھی ہے. پاکستان میں جو سولر پینل کی پینیٹریشن ہے وہ بڑی ہے. کوئی اراؤنڈ 20 to 25 گیگا واٹس جو ہے وہ ہم نے امپورٹ کیے ابھی تک. اس کو ایمبر نے رپورٹ کیا، اس کو دیگر انٹرنیشنل جریدوں نے جو ہے وہ بڑے ایک اسپاٹ لائٹ میں جو ہے وہ رپورٹ کیا. تو پاکستان ایک رینیویبل انرجی ریولیوشن کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، جو کہ ایک پیپل سینٹرک چیز ہے اور لوگوں کی پاورڈ بائی دا پیپل ہے. تو اس چیز کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن پبلک کو بھی یہ سوچنا ہے کہ کس طرح سے ان انویسٹمنٹس کو دیر پا بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی. اگر آپ روف ٹاپ سولر پہ انویسٹ کرتے ہیں تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو یہ کہ چونکہ کیپٹل انٹینسو ہے، آپ کو تھوڑا سا خرچہ زیادہ کر کے ریلیٹیولی زیادہ کر کے آپ کو جو ہے وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پہ فوکس کرنا ہے. پاکستان میں اس ٹائم جو دو طرح کے سولر پینلز ہوتے ہیں، پی ٹائپ سولر پینلز اور این ٹائپ سولر پینلز. جو این ٹائپ سولر پینلز ہیں اس پہ شاید آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی جو لانجیوٹی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ چونکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ متعارف ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی پرائس بھی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو این ٹائپ سولر پینلز پہ انویسٹ کرنا چاہیے. ساتھ میں اس کی جو انٹیگریشن ہے ود دا انورٹر، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو انورٹرز بھی دو طرح کے مارکیٹ میں آتے ہیں. ایک وہ آپ IP65 کہتے ہیں اور ایک آپ کو IP25 سم تھنگ کہتے ہیں. تو جو IP65 ہے دیٹ از مور سوٹیبل فار دی کانٹیکسٹ آف پاکستان، کیونکہ اس کا جو ہیٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کا جو ڈسٹ فلٹریشن سسٹم ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. برانڈز تو کافی سارے ہیں پاکستان میں، آپ چوز کریں، لیکن جو ٹیکنالوجیز ہیں انہی پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا. تب جا کے آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہہ لیں کہ دیر پا بھی ہوگی. اور پھر آپ اگر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو آن گریڈ رکھنا ہے یا آف گریڈ رکھنا ہے، نیٹ میٹر کرنا ہے یا نان نیٹ میٹر کرنا ہے، تو نیٹ میٹرنگ کے لیے آپ کے پاس 3 فیز کنیکشن ہونا ضروری ہے، وچ مینس کہ آپ کے گھر کے سامنے سے 4 آئسکو کی یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی لائنز جو ہیں وہ گزر رہی ہوں، تب آپ نیٹ میٹرنگ کروا سکتے ہیں. لیکن نیٹ میٹرنگ ان علاقوں کے لیے سوٹیبل ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کم ہوتی ہے. اگر تو لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو وہ جیسے ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نیٹ میٹرنگ سسٹم بھی بند ہو جاتا ہے. تو اس ٹائپ کے لیے آپ کو ہائیبرڈ سسٹم پہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے. اور ہائیبرڈ سسٹم کے لیے جو سب سے زیادہ کاسٹ ہے دیٹ از دی کاسٹ آف بیٹری، اور آپ کو اس کو پھر 3 سے 4 سال میں ریپلیس بھی کرنا ہوتا ہے. تو بیٹری پہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے لیتھیم آئن بیٹری پہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ خرچہ کریں اور اس کو دیر پا چلا سکیں. تو یہ کچھ طریقے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ جو پیسو کولنگ ٹیکنیکس ہیں، الیکٹریسٹی کنزرویشن ہے، اس پہ بھی فوکس کرنا ہوگا. ایک اور چیز میں بڑی فریکوینٹلی کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ نیٹ میٹرنگ کریں یا روف ٹاپ سولر کی طرف جائیں، کوشش کریں کہ ساتھ میں آپ اپنے کچن اپلائنسز کو بھی الیکٹریفائی کر سکیں، تاکہ آپ کا جو گیس کا خرچہ آتا ہے یا دیگر فیول کا جو خرچہ آتا ہے وہ بچ سکے. اس سے بھی آپ الیکٹریسٹی کنزمپشن جو ہے وہ اپنی کنزمپشن کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے بلز کو بچا سکتے ہیں. تو اس طرح سے کرنا چاہیے. اور ساتھ میں حکومت کے لیے کہ اگر آپ پاکستان میں چونکہ ریزیڈینشیل کنزمپشن الیکٹریسٹی کی زیادہ ہے تو حکومت کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے ان ہاؤس ہولڈس کے لیے بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے. اوکے ڈاکٹر خالد، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار یور انسائٹس. تھینک یو سو مچ.